اب اس کے بعد پروردگار عالم ساتھ ہی ساتھ رات کی اس مناجات کے دو فائدے بیان کرتا ہے، اور میں خاص طور پر نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں کہ توجہ کریں. عجیب ہے، پروردگار عالم نے دو فائدے عجیب بتائے، اور وہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل، یہ جو رات کا جاگنا ہے نا، یہ تم کو دو فائدے دے گا. جاگنا وہ والا جاگنا نہیں، میں خود کراچی والا ہوں، جو کراچی کے اندر جاگنے کا انداز ہے وہ نہیں کہ جس میں سونا ہی نہیں ہوتا، رات 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، پھر تو آپ چھوڑ دیجئے، فجر کی نماز بھی نہیں بچا پائیں گے، وہ نہیں. یا ایسا جاگنا کہ جس میں رات بھر انسان جاگتا رہے اور فجر تک جاگتا رہے، تو پھر تو اس کے بعد سارا دن وہ سوتے ہوئے گزار دے گا. وہی بیلنس کہ کچھ سو جاؤ اور پھر اس کے بعد بیدار. یہ نیند قابو میں آنی چاہیے، یہ نیند قابو میں آنی چاہیے. نیند ہو اور پھر اس کے بعد بیدار ہو جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کا جاگنا تمہیں دو فائدے دے گا. ہیا اشد وطئن، یہ پہلا فائدہ ہے، اشد وطئن. دوسرا فائدہ واقوم قیلا. یہ دو فائدے. آپ ظاہر ہے کہ منتظر ہوں گے، جو عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں، مگر جو ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ توجہ کریں. دو فائدے پروردگار فرماتا ہے. پہلا فائدہ اشد وطئن یہ ہوگا، اور دوسرا اقوم قیلا. اشد وطئن کا مطلب کیا ہے؟ لفظوں پر آپ غور کیجئے. اشد شدت کا تذکرہ ہے، شدت. اشد وطئن یہ جو تمہارا نفس سرکشی کرتا ہے نا، یہ جملے آپ سنتے ہیں کہ بھئی میں کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ بھئی میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، میں تو یہ کام کروں، فلاں کی مدد کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا. یہ دل نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا، دل قابو میں نہیں آتا، دل سرکشی کرتا ہے، نفس سرکشی کرتا ہے. یہ جو جملے آپ سنتے ہیں یہ جملے ہیں، حقیقتاً ایسا ہی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ تمہاری شکایت دور ہو جائے گی. کب؟ اگر تم رات کو جاگنا سیکھ جاؤ. نیند کو تم قابو کر لو رات میں، نفس دن میں قابو آ جائے گا. اتنی تمہیں محنت کرنی پڑے گی. ہم نے تمہیں زیرو پر نہیں رکھا. دیکھیے برادران عزیز، یا تو یہ ہوتا نا کہ پروردگار عالم نے کوئی سرمایہ ہی نہ دیا ہوتا اور ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ کا، تو آپ کہیں میں تو زیرو پر ہوں، میرے پاس ہے کیا میرے پلے کہ میں اسے انویسٹ کروں اور کاروبار کروں. پروردگار فرماتا ہے مائی ڈیئر یو آر ناٹ ایٹ زیرو. تمہیں جو ہم نے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، ہم نے بڑا پوٹینشل رکھا ہے تمہارے اندر. تو اتنا پوٹینشل، اتنا جہاد ہم تم سے چاہتے ہیں. یہ سورہ عنکبوت میں بھی خدا نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم سے اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو کوشش تم کو کرنی پڑے گی. تم کوشش کرو، پھر ہم ہدایت نہ دیں تو تم شکوہ کرنا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا. لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، تین انٹینسیفائرز ایک کلمے میں ہیں کہ تم نے اگر ہماری راہ میں کوشش کی، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے. گر رہے ہوگے تو تمہیں پکڑ لیں گے، تھام لیں گے، سنبھال لیں گے. یہ ہم کریں گے، یہ ہمارا ذمہ ہے. تم کوشش کے ذمہ دار ہو، سنبھالنے کے ہم ذمہ دار ہیں. اگر تم کوشش تو کرو، تم زیرو پر نہیں ہو، تم زیرو پر نہیں ہو. تم ایک کام کرو، دوسری چیز کی ذمہ داری ہماری ہے، گارنٹی ہم دیتے ہیں. تم رات کو نیند قابو میں لے آؤ، دن میں تمہارا دل قابو میں آ جائے گا. یہ ہے اللہ. کہ یہ رات میں جاگنے کا پہلا فائدہ ہوگا. وہ جاگنا جس میں سونے کے بعد جاگنا ہو، کہ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا اشد وطئن. یہ تمہارا نفس جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا. ایک بات. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اقوم قیلا. تمہاری گفتگو میں استحکام آ جائے گا، تمہاری گفتگو میں فلو آ جائے گا، اسموتھنس آ جائے گی. اچھا یہ جملے بھی آپ سنتے ہوں گے، بھائی میں بولنا چاہتا ہوں مگر میرے خیالات سینے میں گھٹ کر رہ جاتے ہیں، مافِ ضمیر کو بیان نہیں کر پاتا، لفظ اٹکتے ہیں، لکنت ہونے لگتی ہے، ہکلانے لگتا ہوں، لفظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، گفتگو بے ربط ہو جاتی ہے، میرے خیالات اندر ہی رہ جاتے ہیں، وہ باہر نہیں آ پاتے. I cannot express myself. یہ جو شکایت ہے نا، اسی کے لیے ہوتی ہے اسپیچ تھراپی. کہ بھائی جائیے اسپیچ تھراپسٹ کے پاس اور جا کر
اسپیچ تھیراپی کیجئے، فیس بھی دیجئے، وہ سارے کام کریں، میں اس کا منع نہیں کر رہا ہوں، مگر ایک اسپیچ تھیراپی پروردگار بتا رہا ہے، اس پر بھی توجہ کرنا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ رات کو جاگنے کا دوسرا فائدہ ہے، اقوم و قیلہ، تمہاری گفتگو میں استحکام آ جائے گا، تمہاری بات چیت میں فلو آ جائے گا، اور واقعاً سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ اگر رات کو مصلی پر آ کر خدا سے بات کرنا سیکھ گئے تو دن میں بندوں سے بات کرنا بھی آ جائے گا۔ اللہ اگر رات میں خدا سے بات کرنے کا فن آ گیا تو دن میں بندوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی آ جائے گا۔ یہ پروردگار عالم نے دو فائدے یہاں پر بیان